نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. حاضرین جمعہ، معزز شرکائے مسجد، اللہ عز و جل نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. تمام مخلوق اللہ خالق کی پیدا کردہ ہے. مخلوق کے اندر اللہ عز و جل نے بعض کے اوپر حقوق رکھے ہیں. ان خاصتاً اپنے بندوں میں انسان کے اوپر اس کے بھی حقوق ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کے بھی حقوق ہیں. ان تمام حقوق میں سب سے بڑا حق خالق کا اس کی مخلوق پر حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ. اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے عبادت صرف خالص اللہ عز و جل کی کرے، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. اور جب بندے یہ کام کر لیں تو پھر ان بندوں کا اللہ رب العالمین کی رحمت سے اللہ رب العالمین پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو شرک نہ کرے اللہ رب العالمین ایسے بندے کو عذاب نہ دے. یہی بات مالک عز و جل قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. اور پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف حقوق کا بیان کیا، اور اس آیت کو ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا پہ ختم کیا کہ اللہ رب العالمین تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. گویا ان تمام حقوق کی ادائیگی صرف اور صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، وہ تواضع انسان ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے. تو گویا جن کے اندر یہ تواضع اور خاکساری ہوگی وہی ان تمام حقوق کی ادائیگی پورے طور پر کرے گا. حاضرین جمعہ، ایک دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. عبادت کا حق صرف خالص اللہ عز و جل کا ہے. یہ خالق کا اس کی مخلوق پر حق، اور مخلوق میں سب سے بڑا حق وبالوالدین احسانا. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد جس چیز کو بیان کیا ہے وہ والدین کا حق ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر ہے. گویا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، نیکی کا برتاؤ کرو. تو حاضرین جمعہ، قرآن کریم کے اندر جب ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ تعلیم یہاں پر بھی نظر آتی ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کس چیز پر؟ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، میثاق لیا، پختہ عہد لیا، اور اس کے بعد اگلا عہد کیا تھا کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، نیکی کا برتاؤ کرنا. حاضرین جمعہ، اب آئیے قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہم سنتے ہیں. اللہ رب العالمین حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا. یا یحییٰ، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے لڑکپن کی عمر میں ہی دانائی عطا فرمائی، اپنے پاس سے عزت، شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی. وہ پرہیزگار شخص تھا، وہ برم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والا، سرکش اور گناہ گار نہیں تھا. سرکشی اور گناہ اس کی عادت نہیں تھی، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا تھا. حاضرین جمعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ابھی معصوم بچے ماں کی گود میں ہے اور اسی بچپنے کی عمر کے اندر سے ہی ماں کی گود سے آواز لگاتے ہیں کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، کہ اس نے مجھے کتاب دی، نبوت دی، اور اس نے مجھے یہ حکم دیا نماز کا، زکوٰۃ کا، اور ساتھ ہی مجھے یہ بھی حکم دیا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے مجھے نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیا، وہیں میرے اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں ماں کی خدمت کروں، ماں کی بات مانوں۔ حاضرین جمعہ، حضرت یونس علیہ السلام فتبسم ضاحكا من قولها، چیٹی کی بات سن کر مسکرا کر ہنس دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، کہ اے اللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار، کہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ اے اللہ، جو نعمت تو نے مجھ پر نعمتیں کی اور میرے ماں باپ پر نعمتیں کی۔ ماں باپ کا ذکر، ماں باپ کے لیے دعائیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ آپ کا اور میرا فرض نہیں ہے صرف، بلکہ یہ انبیاء کی تعلیمات ہے۔ ہر نبی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، احسان کرتے رہے، نیکی کا برتاؤ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی، کہ میرے رب تو مجھے معاف کر اور ساتھ ساتھ میرے والدین کی گناہوں کو بھی معاف کر۔ تو دعا کے اندر والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے اللہ سے سوال کرنا، یہ انبیاء کا سکھایا ہوا عمل ہے۔ حاضرین جمعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا باپ عام کافر نہیں تھا، بلکہ کئی طرح کا کفر ان کے بابا کے اندر جمع تھا۔ وہ صرف بتوں کا پجاری ہی نہیں تھا، بلکہ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا اور بت پرست بھی تھا، یعنی بتوں کو بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا اور بتوں کی عبادت بھی کیا کرتا تھا۔ طرح طرح کے کفر ان کے اندر موجود تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو اس کفر، اس بت فروشی کے حال میں دیکھ کر، بت پرستی کی کیفیت کو دیکھ کر اپنے والد محترم سے خطاب کرتے ہیں کہ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ یا ابتی، کہ اے میرے ابو، بڑی میٹھی عبارت، بڑے پیار کا جملہ، بڑا میٹھا انداز۔ حقیقت میں ان کا باپ کافر تھا، بت تراش تھا، بت فروش تھا، لیکن ان سے سلوک وہ کر رہے ہیں جو بیٹا ایک باپ سے کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یا ابتی لما تعبد الشیطان، اے میرے ابو، اے میرے پروردگار، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے ابو، میرے پاس وہ علم آیا ہے، اللہ رب العالمین کی وحی آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری پیروی کیجئے، آپ میری بات مان لیجئے۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ اے میرے ابو، آپ شیطان کی پوجا مت کیجئے کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ اے میرے ابو، میں ڈرتا ہوں کہیں آپ شرک کی کیفیت میں رہے، بتوں کو پوجتے رہے، خود پتھر اٹھا کر، ان کو تراش کر، ان کی مورتیاں شکلیں بنا کر، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر رکوع اور سجدے کرتے رہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں آپ شرک کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، توحید کا عقیدہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ نہ سننے کے قابل، نہ مدد کرنے کے قابل، یا عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق ایک اللہ عز و جل۔ جواب میں باپ بیٹے کی اتنی میٹھی گفتگو سن کر، اتنا پیارا جملہ سن کر، یا ابتی کی گردان سن کر باپ کا انداز کیا ہے کہ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہ ابراہیم، کیا تم مجھے میرے الہوں سے بدزن کرنے کے لیے آیا ہے؟
میرے الہوں سے تم دور کرنا چاہتا ہے؟ یہ میرے الہ ہے، یہ میرے مشکل کشا ہے، تو جو دین لے کر آیا ہے یہ تو مجھے میرے الہوں سے دور کرنے والا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، تو میری نظروں سے دور ہو جا، میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر تم مجھے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، سنسار کر دوں گا۔ حاضرین جمعہ، بیٹے نے اتنی پیار سے گفتگو کی، لیکن باپ مارنے کی بات کر رہا ہے، گھر سے نکال رہا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہ کہنا چاہیے تھا کہ اصل میں میری غلطی تھی، میں نے پیار کا جملہ اختیار کیا؟ نہیں، کسی کا باپ بھلے کافر ہو، بھلے مشرک ہو، لیکن ایک باپ ہونے کا رشتہ تو باقی ہے، باپ کا احترام تو رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے سلوک وہ کر رہے جو بیٹا ایک باپ سے کرتا ہے۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود اپنے والد محترم سے کہتے ہیں کہ سلام علیک، کہ میرے ابو، میں نے تو آپ کو جہنم سے نکالنے کی بات کی تھی، میں نے تو آپ کو سیدھے راہ پر لا کھڑا کرنے کی بات کی تھی، لیکن آپ مجھے مارنے کی بات کر رہے ہیں، گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، سلام علیک، آپ پر اللہ رب العالمین کی سلامتی۔ حاضرین جمعہ، اگر آپ کے والدین اہل ایمان نہیں ہیں، اہل توحید نہیں ہیں، یہ شریعت اسلام پھر بھی ان والدین کے ساتھ بدسلوکی کا، بدتمیزی کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ ان کے ساتھ گندی زبان استعمال کریں، بلکہ بولتے وقت یہ خیال کرنا ہے کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میرا باپ لگتا ہے، جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ میری ماں لگتی ہے۔ حاضرین جمعہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد محترم سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی یہ نیکی، ان کا یہ احسان ان کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا۔ یہ نہیں کہ باپ مر گیا، ماں مر گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے نوجوان پر اور ہدایت عطا فرمائے۔ زندگی میں ماں باپ کے ساتھ برا سلوک ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، کبھی بیوی کی وجہ سے باپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، کبھی ان کو گھر سے نکال دیتا ہے، کبھی ان کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے۔ افسوس ہے ایسے بد نصیب اولاد پر جو ماں باپ کی قدر کو نہیں سمجھ سکے۔ اور ادھر میرے نبی کے صحابہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے احسان کو یاد رکھتے۔ حاضرین جمعہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صرف اپنے بابا عمر سے ہی محبت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا کرتے تھے جس شخص کا ان کے والد محترم سے کوئی رشتہ ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر پہ جا رہے تھے، جنگل میں راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہوتی۔ وہ دیہاتی ابن عمر کو دیکھ کر، ان کی شکلیں صورتوں کو دیکھ کر وہ دیہاتی سمجھتے ہیں کہ آپ تاجر ہیں، گدھے پر سامان لاد کر آپ تجارت کو جا رہے ہیں۔ وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ اے وہ شخص، آپ میرے ساتھ کچھ نیکی کیجیے، مجھے کچھ دیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما 2-4 درہم جتنے دینے تو وہ دے دیے۔ پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ دیہاتی، تم اس ریگستان میں کیا کرتے ہو؟ دیکھیے صحابہ کرام کی حلم اور پھر تولی اپنا سلوک۔ 6 مہینے گزر جاتے، ماں کو سلام نہیں کرتے، باپ کو سلام نہیں کرتے، ماں کو فون کر کے ان کی کیفیت اور حالت نہیں پوچھتے، ان سے دعاؤں کی درخواست نہیں کرتے، اور نہیں سمجھتے کہ کائنات کی عظیم نعمتوں میں سے ماں اور باپ کی دعا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اولاد جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جان کے ساتھ، مال کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کو سنوار لیتے۔ اور بد نصیب ہے وہ اولاد جو بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ابن عمر پوچھتے ہیں کہ دیہاتی، تم اس ریگستان میں کیا کرتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بکریاں ہیں، میں اس کو چراتا ہوں۔ ابن عمر پوچھتے ہیں کہ آپ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام فلاں ابن فلاں ہے۔ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارا باپ میرے والد محترم کا دوست تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، میرے والد محترم اکثر مدینہ جایا کرتے تھے اور ابن عمر کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ تو فوراً عبداللہ ابن عمر سواری سے اترتے ہیں، اہلاً اور مرحبا کی آواز لگاتے
اور جو سر پر عمامہ پگڑی ہوتی ہے اس پگڑی کو اتار کر اس دیہاتی کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دیہاتی یہ تیرے لیے ہدیہ ہے۔ ابن عمر کے ساتھی ابو عبد الرحمن کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر یہ دیہاتی ہیں، بہت تھوڑے سے راضی ہو جانے والے، اگر آپ ان کو 2-4 درہم دے دیں تو آپ کے ہاتھ بھی چومیں گے، ماتھا بھی چومیں گے اور کہیں گے کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑی نیکی کر دی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ پگڑی دے دی، سارا سامان دے دیا۔ تو اس وقت ابن عمر کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن اس دیہاتی کا مجھ پر حق ہے۔ تو ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ابھی ان کو آپ جانتے تک نہ تھے، ان کا نام کا پتہ نہیں تھا، نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ یہ آپ کو جانتا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ اس دیہاتی کا مجھ پر حق ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں اس دیہاتی کا مجھ پر حق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابر البر صلۃ الولد اہل الدبیر، کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے بابا کے تعلق والے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ نیک برتاؤ کروں، یہ سب انشاءاللہ مجھے قیامت کے دن اللہ رب العالمین عطا کر دے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ یہ ماں باپ کے مننے کے بعد بھی نیکی کے ذریعے حسن سلوک کے راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن آج ایک عام مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے کہ ماں باپ زندہ گھر میں موجود ہیں لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ حاضرین جمعہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لبیک یا امی، ذرا زور سے آواز لگائی۔ اب ماں نے بلایا تو اس نے کہا نا جی امی کیا بات ہے، میں آ رہا ہوں، لیکن فوراً ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنی آواز اپنی ماں کی آواز سے زیادہ اونچی کی۔ یہ سوچ کر فوراً استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ استغفر اللہ، میری آواز میری ماں کی آواز سے زیادہ اونچی ہو گئی۔ یہ سوچ کر فوراً بازار جاتے ہیں، 2 غلاموں کو خرید کر ان کی گردنوں کو اللہ کے لیے آزاد کر دیتے ہیں کہ میری آواز میری ماں کی آواز سے زیادہ اونچی ہو گئی، اس لیے میں 2 غلاموں کو خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں۔ حاضرین جمعہ، ماں کی کیفیت، ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کی شان بہت بڑی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدین، کہ میرا شکر ادا کرو اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مطلق احسان کا ذکر کیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، تو گویا ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ سلوک، ہر وہ طریقہ جو ہمارے والدین کو خوش کرتے ہو اور جس سے ہمارے والدین خوش ہوتے ہو وہ احسان کے اندر داخل ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، دونوں کے دونوں بوڑھے، یا ماں بوڑھی ہو یا باپ بوڑھے ہو، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف بھی مت کہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اور آپ کو والدین کو اف کہنے سے جو منع کیا ہے، تو یہ آپ کو یہ احسان نہیں کر رہے بلکہ آپ اپنا پچھلا قرضہ ادا کر رہے ہیں۔ جب ہم اور آپ جب 6-7 مہینے کے بچے تھے تو بستر پر پیشاب کرتے تھے تو ماں اس بستر کو دھو دیتی تھی، لیکن بچے نے پھر سے پیشاب کر دیتا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 1 گھنٹے میں 3-4 کپڑے بدلنے پڑتے ہیں۔ تو کیا ماں نے بھی گالیاں دی تھی؟ ماں نے بھی برا کہا تھا؟ ارے وہ تو تیرے لیے دعا کرتی تھی، تیرے لیے اللہ سے مانگتی تھی اور تیری خدمت کرنے میں خوشی محسوس کرتی تھی، لیکن آج ان کے بڑھاپے میں تجھے 3-4 بار ایک کام کہہ دیا جائے تو یہاں سر پڑکنے کی اجازت نہیں، زبان درازی کی اجازت نہیں، صرف زبان سے اف کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان دونوں کو، والدین کو مت جھڑکو، ان کو مت رلاؤ، ان کے سامنے چہرے بھی سوڑ کر مت آؤ، ان کو گرم نگاہوں سے مت دیکھو، ان کے سامنے اترا کر فخر اور تکبر و غرور کا مظاہرہ نہ کرو،
بلکہ وقل لہما قولا کریما، نہایت نرم شیریں بات کرو، نہایت نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، ادب اور تمیز کو ملحوظ خاطر رکھو، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ قابل تکریم اگر کوئی شخص ہے وہ تمہارے والدین۔ حاضرین جمعہ، قول کریم کے سلسلے میں علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابو البداح التجیبی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سے پوچھا کہ قول کریم کا کیا معنی ہے، نرم اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، کس انداز سے ہم گفتگو کریں کہ وہ قول کریم ہو؟ تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قول العبد المزیب للزیب للسید فضل غلیظ، کہ بدخلق اور بد مزاج آقا کے سامنے مجرم غلام اپنے جرم کا اقبال کس طرح کرے گا، وہ کس طرح کھڑا ہوگا اور کس انداز سے گفتگو کرے گا، اس کا آپ تصور کر لیجئے۔ گویا یہ انداز اور یہ اختیار کرنا چاہیے اپنے ماں باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے۔ اور آگے فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت، پیار، شفقت کا مظاہرہ کرو، ہر درجہ تواضع کا اختیار کرو، اور اپنے والدین کے لیے اپنے باز و عاجزی اور فروتنی کے بچھا دو، جس طریقے سے مرغی پرندے کوّ اور چیل سے بچانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے پر پھیلا کر بچا لیتی ہے، وہ اس طریقے سے اپنے والدین کو اپنے آغوش سے رحمت شفقت میں لے لو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے دعا بھی سکھلائی کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ زندگی میں بھی اور والدین کی موت کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرو کہ رب ارحمہما، کہ اے میرے رب، اس لفظ رب کے اندر بہت پیار ہے، کہ اے میرے رب جس نے مجھ کو پیدا کیا، روزی دی، پالا پوسا، اور اس پالنے پوسنے میں ہمارے والدین کا بہت بڑا حق ہے، تو رب اکبر ہے، یہ رب اصغر ہے، تو رب حقیقی ہے، یہ رب مزاجی ہے، میرے والدین نے میرے پالنے پوسنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اے میرے پالنے والے تو میرے والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے حالت صغر میں بچپنے میں میری تربیت کی تھی۔ رات کو بستر گیلا ہو جاتا تھا، میری ماں ساری رات اس گیلے بستر پر سو جاتی تھی، لیکن مجھے اپنی آنچل میں سلاتی تھی۔ جب میں بیمار ہو جاتا تو میرا باپ ساری رات تڑپتا رہا تھا کہ میرا باپ میرا بیمار ہو گیا، یہ اتنی رحمت، اتنا پیار کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آتی ہے، آپ سے کچھ مانگتی ہے، آپ سے سوال کرتی ہے، لیکن آپ کے پاس 2 کھجوروں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دونوں کھجور اس عورت کو دے دیتی ہے، وہ عورت ایک کھجور کو آدھا آدھا کر کے اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیتی ہے اور ایک کھجور کو اپنے منہ کی طرف کرتی ہے۔ بیٹی جلدی جلدی وہ کھجور کھا کر ماں کے پاس آتی ہے اور اپنے ماں کے منہ کو دیکھنے لگتی ہے۔ ماں اپنے لقمے کو روک کر منہ میں جاتی ہوئی کھجور کو روک کر اس کو بھی اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ ماں باپ کا سلوک ہوتا ہے بچپنے میں۔ تو بس انسانوں پر فرض ہے، حق ہے، واجب ہے کہ وہ ماں باپ کے حق میں دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس دعا کے اندر حالت صغر کا، بچپنے کا ذکر کر کے گویا اولاد کو یہ احساس دلایا ہے کہ جب تم ماں باپ کی شفقتوں کے، محبتوں کے، عنایتوں کے محتاج تھے، اس کی تربیت کے محتاج تھے، کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا تھا، اسی سلوک کا یہ بھی مستحق ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو، وہی ٹریٹ کرو، وہی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو جس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ حالت صغر میں کیا تھا۔ حاضرین جمعہ، آپ ذرا غور کریں، جب آپ فیکٹری میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے مدیر کے پاس، تو کس طرح مسکرا کر ملتے ہیں، دوستوں سے ملتے ہیں، تو کتنے پیار و محبت کے ساتھ ملتے ہیں، پڑوسی سے ملتے ہیں، یہ باہر جن سے بھی دوستی ہو ان کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کیا اسی پیار، محبت، مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں سے بھی ملے ہیں؟ کیا ماں باپ کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے ہیں؟ ارے تیرا باپ، تیری ماں سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ہیں، سارے لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہیں، اچھے جملوں سے مخاطب ہوتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ان کو اپنے لیے مصیبت گردانتا ہے، ان کو اپنے لیے آزمائش گردانتا ہے۔ حاضرین جمعہ، آپ ذرا غور کریں کہ انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے، کس طرح وہ شکم مادر میں ہوتا ہے، اور ماں تکلیفوں پر تکلیف سہتے ہوئے کس طرح ان کو جلتی ہے۔ حملتہ امہ وہنا
علی وہن وفصالہ فی عامین، اور ایک جگہ فرمایا کہ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تکلیف کے ساتھ اٹھاتی ہے اور ناقابل بیان تکلیف سہ کر بچے کو جنتی ہے، پھر 2 سال تک چھاتی سے لگائے رکھتی ہے، اس کی غلاظتیں صاف کرتی ہے، خوش دلی سے سارے کام کرتی ہے، باپ کمائی کر کے لاتا ہے، بچے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اس طریقے سے دونوں مل کر اس کی تربیت کرتے، پروان چڑھاتے، پڑھنے کی عمر کا ہو جاتے ہیں تو تعلیم دلاتے، تعلیم و تربیت پر تاریخ مقرر کرتے، مدرسوں اسکولوں کالجوں کی راہ دکھاتے، اور اس طریقے سے دونوں مل کر اپنی گاڑی کمائی خرچ کر کے اللہ رب العالمین کی رحمت کے بعد اپنی شفقت میں پروان چڑھاتے، یہاں تک کہ انسان مرد ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، تو کیا اس احسان کا یہ تقاضا نہیں کہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے؟ جو ایسا نہیں کرتا وہ رب تعالیٰ کا نہ شکر ہے، اپنے ماں باپ کا نہ شکر ہے، جو اپنے والد جو اللہ رب العالمین کو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دے وہ اللہ رب العالمین کو کبھی خوش نہیں کر سکتا۔ جمیل اختر شفیق صاحب ایک شعر کہتے ہیں کہ جلا کر خون سارا جسم کا وہ پیسہ کماتا ہے، بڑی مشکل سے کوئی باپ اپنا گھر چلاتا ہے، اسے بچوں کے مستقبل کی کتنی فکر رہتی ہے، وہ خود بھوکا تو رہتا ہے مگر سب کو پڑھاتا ہے، بھکھارن بن کے بوڑھی ماں سڑک پہ رقص کرتی ہے مگر بیٹا ابھی بھی سود پر پیسہ لگاتا ہے۔ تو سود پر پیسہ لگانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ڈھیر سارے پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہی پیسہ وہی روپیہ ماں باپ کے علاج کے لیے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ حاضرین جمعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی ماں باپ کو خوش کرنے میں اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی ماں باپ کو ناراض کرنے میں۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ رغم عنفہ ثم رغم عنفہ ثم رغم عنفہ، 3 بار اس جملے کو دہرایا کہ اس شخص کا ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو۔ کس کے حق میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا کر رہے ہیں، جواب ہوتا ہے کہ من ادرک والدیہ عند الکبر او وحدہما ثم لم يدخل الجنہ، کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہو سکا، ایسے شخص کا ناک خاک آلود۔ حاضرین جمعہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی والدہ جب فوت ہوئی اور انہیں جب دفن کر دیا گیا وہ بہت روئے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اتنے بڑے امام ہو، خود ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہو، آپ خود رو رہے ہو۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ارے میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے جنت کے 2 دروازے کھلتے تھے، لیکن ایک کے فوت ہو جانے سے میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ بوڑھے والدین مصیبت نہیں ہے، انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے والوں، اگر آج تم ان کے ساتھ یہ سلوک کرو گے کل تمہاری اولاد تمہارے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ حسن بصری فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی صورت میں میرے لیے 2 دروازے اللہ کی جنت کی طرف کھلتے تھے، لیکن ایک کے فوت ہو جانے سے میرے لیے جنت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ارے ماں باپ کی شان، ماں باپ کی عظمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیے جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، جو ترستے ہیں کاش ہم اپنے بابا کی شکل کو دیکھ سکتے، جو ترستے ہیں اپنے بابا کا نام لیتے ہوئے، ان سے پوچھیے کہ ماں باپ کی قیمت کیا ہوتی۔ ماں باپ کی موجودگی کو اللہ کی رحمت سمجھیے، اس کو غنیمت سمجھیے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے لیکن ماں باپ کی نعمت گزر جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اپنی بیویوں کے لیے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں، اپنی بیویوں کے لیے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں، آج تم ایک بیوی کو طلاق دے دو، تم دوسری بیوی مل جائے گی، اولاد کو چھوڑ دو اور اولاد مل جائے گی، مال برباد ہوتا اور مال مل جائے گا، لیکن اگر ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تو ساری عمر ترستے رہ جاؤ گے لیکن ماں دوبارہ نصیب نہ ہوگی۔ اس لیے حاضرین جمعہ، ماں کی قدر کیجیے،
باپ کی قدر کیجیے، ماں باپ کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولیے، اپنی زبان کو نرم کیجیے، ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑیے۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے ناراض ہوا ہے یا ماں باپ اپنی اولاد سے ناراض ہوا ہے، ابھی زندہ ہے، زندگی میں ہی اس موقع کو غنیمت سمجھیے اور ان کو فون کے ذریعے، خط کے ذریعے معافی مانگ کر اپنا معاملہ ٹھیک کر لیجیے، کیونکہ یہی ماں باپ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اور اگر آپ کے والدین راضی ہیں تو انشاءاللہ جنت کا سفر بہت آسان ہے، اور اگر آپ کے والدین ناراض ہیں اور یہ ناراضگی اپنے حقوق پر ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجیے جہنم کا راستہ بہت آسان ہے۔ حاضرین جمعہ، بخاری کی حدیث ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ متعجب ہوئے اور کہا کہ قیل یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ یسب امہ فیسب امہ، کہ ایک شخص دوسرے کے باپ کو گالی دے اور جواب میں اپنے باپ کو گالی سنائے، ایک شخص دوسرے کی ماں کو برا کہے اور جواب میں اپنی ماں کو برا کہلوائے، وہ اس طریقے سے یہ ماں باپ کو گالی دینا ہوگا۔ چہ جائے کہ آج لوگ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں اور بعض نان عاقبت اندیش تو گالیاں تک دیتے ہیں۔ جو لوگ ماں باپ کے عظیم احسان کو بھلاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے اور سزا دے اور جلد سزا دے۔ ان کو خود ان کے اولاد سے یہ صورتحال بھگتنا پڑے، وہ صورتحال ان کے سامنے بھی آئے جو صورتحال اپنے ماں باپ کے ساتھ کیے ہوئے۔ حاضرین جمعہ، جمیل اختر شفیق صاحب اپنے شعر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں سے لگا رکھتے ہیں سب کیا کیا امید، اپنے بچوں سے لگا رکھتے ہیں سب کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکتے اور پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں، مگر بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے۔ وہی ماں کہتی ہیں کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا ایک اچھا شگن اور اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی۔ میری خواہش کہاں کہ دنیا کو دیکھوں اے میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس طریقے سے والدین اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چاہتی، بلکہ صرف اور صرف یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ، میری اولاد جہاں رہے خوش رہے، لیکن معاملہ کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ حاضرین، ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھایا ہوا تھا، گویا اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو اس وقت عبداللہ ابن عمر کا گزر ہوتا ہے وہاں سے، تو وہ شخص کہتے ہیں کہ ابن عمر، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ نہیں، ایک سانس کی قیمت کو بھی تم نے ادا نہیں کیا، اس ایک ہچکی کی قیمت کو بھی تم نے ادا نہیں کیا جو تمہاری ماں نے پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے دی تھی۔ ولا بزفرت من زفراتها، اور نہ جانے ایسی کتنی ہچکیاں دی ہوں گی، اس ایک ہچکی کی قیمت کو بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم میں کا کوئی بھی شخص چاہے جتنی خدمت ماں باپ کی کر لے، ماں باپ کی حق کو ادا نہیں کر سکتا اور اس سے کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن جس حد تک ہو، جہاں تک ہو سکے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے لیے دعائے خیر و رحمت کرے۔ اور اگر کسی محروم القسمت آدمی نے ماں باپ کے حق احسان کو ادا نہ کیا ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے لیے دعائے خیر و رحمت کرے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حاضرین جمعہ، ایک شعر ہے کہ آج میں نے چاہتا ہوں کہ سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لفظ ماں رہنے دیا، چاند سورج پھول شبنم کہکشاں بھی ساتھ ہے، یہ زمین بھی ساتھ ہے اور آسمان بھی ساتھ ہے، اس لیے جنت کے جیسا لگ رہا ہے میرا گھر، میرے بھائی بہنوں کے علاوہ ماں بھی میرے ساتھ ہے۔ حاضرین جمعہ، جس کے والدین زندہ ہے ان کو تو بہت خوش ہونا چاہیے اور ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھنا چاہیے کہ آپ کے والدین آپ کے سامنے موجود ہیں، ان کی خدمت کیجیے، ان سے جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کریے اور ان سے اپنے لیے دعائیں لیجیے تاکہ آپ زندگی کے کسی کونے میں ہوں، ماں باپ کی دعا کیونکہ بہت ہی قبول ہوتی ہے۔ حاضرین جمعہ، حقیقت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حاضرین جمعہ کو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے تمام حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔